दिस पर्टिकुलर गेम अगेंस्ट इंडिया बाबर को नहीं 3 नंबर पे लाना चाहिए. बाबर को इस टाइम पे हमें बिल्कुल उनका स्ट्राइक रेट डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਲਿਆਓ. ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਗੋ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ. एंड जस्ट एज ए प्लेयर इवॉल्व होने की जरूरत है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो आपको टेढ़ी उंगली से निकालना आना चाहिए. नहीं, तो अगर 10 ओवर में 22 रन होंगे आप खुश होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा. 22 रन वो उन्होंने हाथ बांध देने में, ऐसा तो नहीं होगा. दोस्तों हाईलाइट आपने देखी, अभी और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में, तो आइए चलते हैं बकिया वीडियो की तरफ. ऑब्वियसली हॉट टॉपिक तो यही चल रहा था कि जी फखर जमान इंजर हो गए हैं और उनकी क्या रिप्लेसमेंट होगी. कल हमने शो में डिस्कस भी किया था कि किसको होना चाहिए. किसी ने कहा शान मसूद को होना चाहिए, किसी ने कहा इमाम को होना चाहिए. अब जो फाइनल, जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने शान मसूद पे हाथ उठाया. शान मसूद पे हाथ उठाया. उन्होंने कहा था वो ऐसे लग रहा है सुबह स्कूल आए ना, पूछते हैं ना जी सिकंदर आदिल साहब, आदिल जनाब, ये रात को ही प्रेजेंट होते हैं, सुबह ये प्रेजेंट नहीं होते. लग भी गया. चले तो बेसिकली इमाम उल हक को सिलेक्ट किया गया हफीज. एंड बहुत से लोग कह रहे थे, पहले भी कह रहे थे एक्चुअली कि उनको मौका देना चाहिए था, उनको स्क्वाड में होना चाहिए था. अब तो इंजरी रिप्लेसमेंट आए हैं, बट होना चाहिए था बेस्ड ऑन द फैक्ट कि उनका ओडीआई में अच्छा खासा रिकॉर्ड है. देखिए बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत शानदार प्लेयर हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज है वनडे में. जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उनकी गेम के ऊपर है और उनको इसको दूर करना है, वो उनका स्ट्राइक रेट है. पहला 50 रन जब वो करते हैं तो वो बहुत ज्यादा लंबी अपनी गेम को लेके जाते हैं, जिसकी वजह से उनके वो जो इंटेंट है जो आज की मॉडर्न डे क्रिकेट रिक्वायर्ड करती है एज एन ओपनर, वो उनका मिसिंग पार्ट था. मुझे आई एम श्योर कि पिछले साल से तकरीबन वो अपने ओडीआई अपनी प्लेस को उन्होंने खोया. दे मस्ट हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि वो आए. पाकिस्तान को जरूरत है उनके अच्छे रन्स की. ही हैज द एबिलिटी टू परफॉर्म एट इंटरनेशनल लेवल. बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेज उनकी आ चुकी हुई है वनडे में. सिर्फ एक छोटा सा एरिया इंप्रूव करना है, वो है अपना इंटेंट, अपने खेलने का, अपने स्कोर करने का वो तरीका जिसके अंदर जोन डोमिनेटिंग आ जाए. मुझे लगता है ही मस्ट हैव लर्न फ्रॉम दैट. आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि वो पाकिस्तान के लिए चाहे रिप्लेसमेंट पे आए हैं, लेकिन ही इज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. आई नो हिम वेरी वेल. आई एम श्योर कि वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की एबिलिटी रखते हैं. एंड आई वांट एवरीवन टू सपोर्ट हिम, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है ऐसे हालात में. एक बड़ा इवेंट, एक बड़ा मैच, उसमें आपको घर बैठे जब आपको डिस्कार्ड किया जाए और आपको सिलेक्ट ना किया जाए और उसके बाद अचानक कॉल आना, तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसमें एबिलिटी है. और पर्सनली मैं चाहूंगा कि वो जाएं और अपने आप को एक्सप्रेस करें. बहुत अच्छी बात की, लेकिन जिस वेन्यू पे मैच है यहाँ उनका स्ट्राइक रेट आइडियल है, जिस स्ट्राइक रेट से वो खेलते हैं. क्योंकि हाँ पिंडी में आके जरूर जो है हफीज की बातों पे गौर करें, लेकिन दुबई में जहाँ पे मैच है, यहाँ पे जिस तरह का वो खेलते हैं, सिर्फ ये वहाँ पे ऊपर से लंबे रन पहले 3 में से एक बंदा करेगा, फिर स्कोर बनेगा वहाँ पे. क्योंकि स्लोअर साइड पे पिच जाता है, वो इतना आसान नहीं होता. नहीं, लेकिन स्ट्राइक रोटेट तो कर ही सकता है ना. मतलब वो करता है, स्ट्राइक रोटेट करता है. वो आप उसकी इनिंग्स देखें, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो वो खेला है यहाँ पे, उसने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हैं यहाँ पे. मैं सिर्फ एक चीज, आज की रोहित शर्मा ने 40 समथिंग रन किए. इट वॉज नॉट अ पिच वेयर रोहित वॉज बेसिकली वॉज स्ट्रगलिंग टू हिट द बॉल थ्रू द लाइन. लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स अपनी क्रिकेट की जो एबिलिटी है, जो आपकी एज ए प्लेयर इवॉल्व होने की जरूरत है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो आपको टेढ़ी उंगली से निकालना आना चाहिए. तो एज ए बैट्समैन उनके वो जो पहले 40 रन है उनको आसानी से नहीं मिले. ही क्रिएटेड दो शॉट्स, उन्होंने रिस्क लिया. ओवर द टॉप क्रिकेट जो है शॉट खेलने वाली, वो उन्होंने खेली. इसी तरह उन्होंने अपना वो जो नेट रन रेट या जो भी उनकी एक मोमेंटम है वो लेने की कोशिश की. तो ये खेलना पड़ेगा आपको. तो मुझे लगता है कि इमाम की भी एबिलिटी है. मैं जाती तौर पर चाहूंगा कि अगेंस्ट इंडिया अगर ये कहीं से भी एक ओपनर आ ही गया ना टीम के अंदर दोबारा से, वो जिसको आपने निकाला था, खुदारा बाबर भी नंबर 3 ਤੇ ਲਿਆਓ. ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਗੋ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ. एंड जस्ट थिंक फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि बाबर अगर बेस्ट वनडे क्रिकेट का, ओडीआई क्रिकेट का प्लेयर नंबर 3 पे आपका टीम में वापस आता है, तो 3, 4, 5 सॉर्टेड हो जाते हैं. तो 7 ओपन तो आप करेगा. देखिए पहले तो 3, 4, 5 में बात करूं ना, बाबर, रिजवान और सलमान अली आगा, ये 3, 4, 5 बड़े इंपॉर्टेंट स्लॉट्स हैं, ये सॉर्टेड हो जाएंगे. इमाम आपके पास एक रेगुलर गुड ओपनर आपके पास वापस आ गया. मैं अभी भी समझता हूं कि चाहे सऊद या कामरान गुलाम, इन दोनों में से किसी एक को खिलाना. मुझे भी एक बड़ी जोर की प्लीज आप बोलें, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ. चुके हैं कई बार आपके तैयब आए. जस्ट अगर आप ऑप्शन ही ढूंढ रहे हैं, मैं तो ये समझती हूँ कि अगर आपको अब सुबह बात हुई है, ये कल बात हुई, हम शान की बात कर रहे थे, वो इसलिए कि वो जनरली इंटेंट से खेलते हैं. अब इमाम को इतने दिन के बाद आके कहना कि तुम इंडिया के अगेंस्ट दुबई की पिच पे इंटेंट से खेलो, आई थिंक इट विल बी पुशिंग फॉर अ डिजास्टर.
میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر آپ نے امام کو کھلانا ہے اوپن تو پھر آپ کو دوسرے اینڈ پہ ایسا اوپنر چاہیے جو کہ میجورٹی چانس بے شک آپ عثمان خان کو لے آئیں, کہو کہ تمہیں پھر رول دو, پھر آپ اس کو, میں ایک بات کروں کہ آپ پھر اس کو سعود شکیل ہی رہ جاتا ہے بیچارہ جس کو آپ کریں گے, پھر آپ کو آبویسلی کسی ایک کو تو آپ نے باہر نکالنا, اگر بابر کو آپ ون ڈاؤن پہ لا رہے ہیں. ایک میں یہ بات کروں کہ آپ کو پھر جو دوسرا اوپنر ہے اس کا رول آپ, مجھے نہیں لگتا کہ امام کو آن اے کم بیک کوئی کہے گا بھی تو وہ ویسے کھیلے گا. لیکن آپ کو انڈیا پہ اسکور نہیں نا کرنے دے گا اگر آپ اسی انٹینٹ سے کھیلیں گے. پر حفیظ بھائی وہ روہت شرما نہیں ہے, ہمیں یہ ڈفرینس کو دیکھنا ہے. جس پہ آپ نے اپنے آپ کو چڑھایا ہوا ہے, اگر آپ جی ایوریجز پہ جائیں, ایوریجز پہ جائیں, ان کی ایوریج کو خالی دیکھیں تو obviously امام کلیئر کٹ چوائس بنتے ہیں. جو انہوں نے آخری بھی 10-15 ون ڈیز کھیلے ہیں وہ ان کی کلیئر کٹ چوائس. بٹ حفیظ بھائی کی بات میں وہاں سیکنڈ کرتی ہوں کہ اسٹرائک ریٹ کی ایشو کی وجہ سے وہ باہر ہوئے, اور کوئی ایشو نہیں تھا. اب لیکن وہاں پہ میں شعیب بھائی کی بات سے اگری کروں گی کہ اب دبئی کی پچ کے اوپر آن ریٹرن اگینسٹ انڈیا اگر آپ ان کو کہیں گے کہ اب آپ اپنے اسٹرائک ریٹ کو اوپر کرو تو وہ نہیں شاید کر پائیں. 10 اوور میں 22 پہ 2 سے بھی کم ہو سکتا ہے. دیکھیے نہیں, میں یہ چاہ رہی ہوں کہ وہ رنز کریں پاکستان. اس ٹائم پہ ہمیں بالکل ان کا اسٹرائک ریٹ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویری امپورٹنٹ گیم فار پاکستان, مسٹ ون گیم فار پاکستان. ہمیں ماڈرن ڈے چیز کو بھی ابھی سائڈ پہ رکھنا چاہیے, ہمیں ہر چیز کو سائڈ پہ رکھ کے ہاؤ ٹو ون دس گیم, صرف ہمیں اس چیز پہ فوکس رہنا چاہیے. اور جیسے آپ لوگ بیٹنگ آرڈر کی ڈسکشن کر رہے تھے, دیکھیں اسیسنگ انڈین بولنگ, آپ نے دیکھا ان کے پاس بہت سارے اسپنرز ہیں, صحیح ہے, جیسے ان کا نیا بال وہ کرتے ہیں اس کے بعد اسپنرز آ جاتے ہیں. فار دس پرٹیکولر گیم میں بالکل حفیظ آپ کی بات کے ساتھ ہوں کہ ان کو نمبر 3 پہ لے کے آئیں, لیکن فار دس پرٹیکولر گیم اگینسٹ انڈیا بابر کو نہیں 3 نمبر پہ لانا چاہیے. بابر کو امام کے ساتھ اوپن کروانی چاہیے. آپ کا سعود شکیل, آپ کا رضوان, آپ کا سلمان علی آغا, یہ اسپن کو اچھا کھیلتے ہیں, ان کی اسٹرائک روٹیشن بہتر ہے. اگر 10 اوور میں 22 رن ہوں گے آپ خوش ہوں گے؟ ایسا نہیں ہوگا 22 رن وہ انہوں نے ہاتھ باندھ دینے میں, ایسا نہیں ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ بابر اور امام اوپن کریں. جی دیکھیں ان کی پارٹنرشپس بھی بہت لگی ہیں پاکستان کے لیے. دے آر گڈ فرینڈز, دے انڈرسٹینڈ ایچ ادرز گیم, کیونکہ گائیڈنس بھی آپ کو چاہیے ہوتی ہے آپ کے پارٹنر سے. میں ان سے بھی لے لیتا ہوں آپ کے 2 اوپنر اونلی اگینسٹ انڈیا. اونلی اگینسٹ انڈیا فور دس پرٹیکولر گیم یہ ہونے چاہیے آپ کے اوپر. میری سوچ ڈفرینٹ ہے. میں پہلے بھی پچھلے میچ میں بھی بات کی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب آپ کو آئیڈیلی یہ ٹیم کھلانی چاہیے جو آپ کے دونوں میچ, ٹھیک ہے آپ کا ٹاپ آرڈر آپ کا سیم رہنا چاہیے, چاہے آپ سعود شکیل کو رکھیں, ٹاپ 4 کو آپ چینج نہ کریں. آپ بولرز چینج کر سکتے ہیں, آپ آل راؤنڈرز چینج کر سکتے ہیں بنگلہ دیشی گیم سے, کیونکہ آپ کے لیے سعود اور امام کو اوپن کرنا چاہیے. اوپنر کون میرے اب آپ نے امام کو لیا, ہم تو شان کی بات کر رہے تھے کہ اوپر سے امام کے ساتھ آپ کے ساتھ تو ویسے بھی 3 نمبر ہی آنا تھا نا پچھلے میچ میں, وہ تو 3 ہی آئے گا. تو امام اینڈ پھر بابر سے آپ کو جانا پڑے گا اگر آپ اور کوئی چینج نہیں کریں. ابھی میری چوائس سعود اور امام اوپنر اونلی اگینسٹ انڈیا. اونلی اگینسٹ انڈیا فار دس ٹورنامنٹ, کیونکہ بابر شوڈ پلے نمبر 3 ان اوڈی. میری آپ اسے پنڈی میں لے آؤ بھائی 3 نمبر پہ, لیکن یہ میچ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ٹو اسٹے الائیو ان دا چیمپئنز ٹرافی. ہمارا فوکس صرف اور صرف اس میچ کے اوپر ہونا چاہیے. دیٹس واٹ مائی پوائنٹ آف ویو. آپ کیا کہتے ہیں؟ میری چوائس فخر اور سائن. سیم کے ڈی. میری چوائس فخر اور سائن. ایک سیکنڈ, یہ شو مجھے لگ رہا ہے 2026 میں تو نہیں ہو رہا کہیں. اچھا میں ایک اور سوال آپ کو رکھ دوں. جتنے ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں امام کے علاوہ, آن دا اپ جو آپ بات کر رہے تھے کہ روہت شرما نے جو پاور پلے کو استعمال کیا وہ آن دا اپ شاٹ سے کیا ہے, ادھر پاور پلے کو استعمال کرنے کے لیے اس طرح کا بیٹر چاہیے ہوگا. ان سب جو ریسورسز ہیں ان میں سب سے بہتر وہ کون کھیلتا ہے؟ اچھا ہمارے سامنے پرائم ایگزامپل ہے شبمن گل, اس نے روہت شرما کی طرح کھیلا. وہ نہیں, میں آپ ایک کو تو کھیلنا پڑے گا نا. امام ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اگر شاٹس لگ رہے ہیں, کون سے شاٹ لگیں گے؟ وہ لگیں گے نا. 152 کا کیسے چیز ہوا تھا انڈیا کے اگینسٹ, بابر نے کھیلے تھے نا وہ والے شاٹس, وہ T20 تھا. وہ ٹھیک ہے. دیکھیں میری بات سنیں, اچھا اگر تو آپ کے پاس کوئی ویسا بیٹر ہے فخر کے علاوہ اس کمبینیشن میں جو روہت شرما کی طرح کھیلتا نہیں, لیکن جو ان کا مین گیم ہے آپ ان میں تو ان کو بیک کریں گے نا. اب ایسا تو نہیں ہے نا اوور نائٹ وہ روہت شرما کی طرح کھیلنا شروع کر دیں, ساری عمر وہ ڈفرینٹ طریقے سے جو آپ نے کھیلے. بات کر رہے ہیں ہم اس کو بھی سوچ لیتے ہیں. جو یہ سوچ نہیں ہے کہ عثمان خان, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان آرتھوڈاکس کرکٹ کھیلتے ہیں, ویری کمفرٹیبل نہیں ہے ایٹ انٹرنیشنل لیول. ابھی تک ان کی کوئی پرفارمنس سامنے نہیں آئی. جب سے ان کو لگاتار اتنے, میں نے کسی کے فیلئر کے اوپر کسی کو موقع ملتے ہوئے نہیں دیکھے جتنے عثمان خان کو مل رہے ہیں. لیکن اگر وہ اس اسکواڈ کا حصہ ہیں, چلے ان کی بات کو ہم سپوز کر دیتے ہیں کہ ان کو اوپن کھلا دیا جائے, تو یہ بھی ایک آپشن لی جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں تو اس سے مسئلہ کیا آئے گا. عثمان خان از ناٹ اے گڈ فیلڈر,
جب وہ فیلڈنگ میں جائیں گے تو ایکسپوز ہو جائیں گے. اور رضوان کو اتنے بڑے میچ کے اندر اپنے گلوز نہیں اتارنے چاہیے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ ایک بیسٹ وکٹ کیپر آپ کے ان کنڈیشن میں ہو. کیا آپ شعیب اختر کے ساتھ جائیں گے کہ رضوان کو بھیج دیں؟ نو شوڈنٹ. بابر 3 4 5 میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ سالڈ اور موسٹ کمپیکٹ پلیئر ہونے چاہیے, اور وہ بابر, رضوان اور سلمان کی شکل میں موجود ہیں. یہ تینوں اچھا کھیلتے ہیں. ویسے رضوان والا آپشن پورا ہم سب سارے ادھر چینج کر رہے میں ایک ایسی بریانی پکڑی ہے, کوئی کہتا آلو پا دو, کوئی کہتا زیرہ پا دو. میں ان سے نا ایک سوال کھچڑی بن گئی, سب کی بن گئی کھچڑی. جیڑی پکانا چاہتے سو صرف کھانے کا ٹائم آ گیا. رات کے 11:30 بجے ٹیم بناؤ گے تو یہ نہیں وہ اچھا پھر رات کے 11:30 ان سے بن رہا ہے, میں یہی کہہ رہی ہوں. میں ان کے ساتھ جو چوائس بتائی, دیکھیں آپ صرف انڈیا کے میچ کا آپ سمجھتے ہیں بابر اور امام ہی اوپن کر رہے ہیں اس میچ کے لیے, جو اس میچ کے لیے ان کو کھیلنا چاہیے. جی ساؤتھ کو 3 پہ کھیلنا ہے. 2 لیفٹی آپ نہیں دیں گے. 3 پہ تو کھیل ویسے ہوگا یہی. آئیے چلیے. اچھا میں ان سے سوال پوچھتا ہوں. اسپنرز ہیں سامنے, ٹھیک ہے, بعد میں آئیں گے. آپ ان کے سامنے بابر کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہو یا آپ ساؤتھ شکیل کو؟ کون ان کو بہتر سے ڈیل تو میری کرے گا؟ بات سنیں, یہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ چوتھے 5 اوور پہ گارنٹی تو اگر کسی چیز کی ہوتی تو ہم شو کر رہے ہوتے, نہیں کر رہے ہوتے ہم لوگ شو. لیکن آپ مجھے بتائیں اس میں آپ کس کو ایکسپوز کریں گے اگر آپ کا ایک نام ہو؟ نہیں صحیح کہہ رہے, پھر آپ کے سعود شکیل کا آپشن ہی آتا ہے. بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گارنٹی آپ کی نہیں کہ انہوں نے اسپنر جو ہے وہ 8ویں اوور میں ہی لانا وہ ہے, لگا چوتھے اوور میں بھی لیں. لاسٹ 5 ڈسمسلز بابر اسپن پہ ہی ہے. تو یہ وہ تو چوتھے اوور میں بھی آ سکتا وہی ہے. والا سٹارٹ ہے جو ہم نے آج رات کوہلی کے لیے بھی ڈسکس کیا تھا. Okay. سملر اسٹرگلز. جی دوستوں ویڈیو آپ نے دیکھی, اس پہ میرا اوپینین یہ ہے کہ امام کے ساتھ آپ بابر کو کھلائیں, سعود شکیل کو کھلائیں یا رضوان کو کھلائیں, ایکس وائی زیڈ کسی کو بھی کھلائیں. چیمپئنز ٹرافی میں اگر زندہ رہنا ہے تو انڈیا کو ہرانا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ہم انڈیا کو ہرا نہیں سکتے ہیں, ہم بالکل ہرا سکتے ہیں انڈیا کو. بس تھوڑا سا ایگریشن لے کے آنے کی ضرورت ہے, تھوڑا انٹینٹ شو کرنے کی ضرورت ہے. عثمان کو بھی آپ بیچ میں ڈال سکتے ہیں, اس کو بولو جا اور مار, کرو یا مرو والی کہانی کے اوپر. بیٹنگ کو میں یہ بولوں گا بھائی کہ کم سے کم اپنے رن کے بارے میں مت سوچو, پاکستان کے بارے میں سوچو, اپنی رینکنگ کے بارے میں مت سوچو. بالر کو میں یہ بولوں گا کہ بھائی چھکا کھا لیا ہے کوئی بات نہیں, مگر اگلی بال کے اوپر تھوڑا ایگریشن دکھاؤ, تھوڑا غصہ دکھاؤ, تھوڑا اس کے سر پہ گیند مار, تھوڑا گوڈوں میں اس کے گیند مار. لول کی طرح جاؤ گے اور لول کی طرح واپس آ جاؤ گے. دوستوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اللہ حافظ.